بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک بخاری شریف کی روایت بیان کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گھر دو مرتبہ آئے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ چوکھٹ کو بدل دو، دوسری مرتبہ فرمایا کہ اس کو رہنے ہی دو، مطلب کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ اس کو رہنے دو، یہی ٹھیک ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح فضائل اعمال کی ایک حدیث ہے، اس میں کچھ باتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بھئی نماز کو نہ چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو تمہیں طلاق دے دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ملتی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اب کیا اس طرح والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ شرعی عذر موجود ہے۔ شرعی عذر اگر موجود ہے، مثلاً وہ آپ کے والدین کے ساتھ بے رخی کے ساتھ پیش آتی ہے، ان کی بات نہیں مانتی، گالم گلوچ کرتی ہے، برا بلا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دینا ہی بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ طلاق دینا ہی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے تو پھر دو ہی صورتیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ طلاق دینی چاہیے اور بعض علماء فرماتے ہیں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اگر شرعی عذر موجود ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اس کی بیوی نے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے اپنی تنگ دستی بیان کی، یہ بھی ایک بری چیز ہے کہ آپ کا شوہر ہے، اس پر ایسے حالات آ گئے ہیں اور آپ اس کو برائی بیان کر رہے ہیں، تو یہ شرعی عذر ہے۔ تو ایسی حالات میں طلاق دینا ہی بہتر ہے۔ اور اگر شرعی عذر موجود نہیں ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ ہے کہ وہ اپنی بہو کو ناپسند کرتے تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ اپنی بیوی کو بہت پسند تھے، بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے، اپنی بیوی کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو وہ طلاق نہیں دینا چاہتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے باپ کی بات ماننی چاہیے، یعنی حضرت عمر کی بات کو ماننی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے بعد میں اس کو طلاق دے دی۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو سب سے پہلے تو دونوں طرف سے سلجھانے کی کوشش کرے، اپنے کسی بڑے کو بلائے، اپنے ماں باپ کو سمجھائے، اپنی بیوی کو سمجھائے۔ پھر بھی کوئی اگر طریقہ نہ نکلتا ہو، کوئی راستہ نہ نکلتا ہو، تو پھر آپ کو اختیار ہے طلاق دے دے یا نہ دے دے۔ لیکن ہمارے ایک مفتی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اب وفات پا چکے کراچی کے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے والدین کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ اگر آج کل کے والدین کی بات مانیں گے تو آپ ہی گناہگار ہوں گے، کیونکہ والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ وہ کہتے تھے کہ آج کل کے ماں باپ کھلونے کی شکل میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو خود شرعی عذر کے بارے میں پتہ نہیں، ان کو شرعی طریقے کے بارے میں پتہ نہیں، ان کو خود قرآن و حدیث کے بارے میں معلوم نہیں، اور آپ کو کہے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ آپ ماں باپ کے حکم پر طلاق دیتے تو یہ ناجائز ہے، آپ گناہگار ہو گئے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ بہرحال اگر آپ طلاق دے دیں گے ماں باپ کے حکم پر، چاہے شرعی عذر ہو یا نہ ہو، آپ گناہگار نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ماں باپ کا حکم ماننا ضروری ہے، کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ سلجھانے کی کوشش کرے دونوں طرف سے۔ اگر پھر بھی کوئی طریقہ، کوئی راستہ آپ کو معلوم نہیں ہو رہا تو پھر اس زمانے کے کسی مفتی سے معلوم کرنا چاہیے، آپ کو اپنے گھر کے معلومات دینی چاہیے، اپنے گھر کا ماحول بتانا چاہیے، تو پھر اس کے مطابق ہی آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے کہ بھئی آپ کو طلاق دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگر طلاق دے دی، چاہے خوشی سے دے چاہے غمی سے دے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعائے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا